شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جس طرح کے میت کے احکام تفصیلی طور پر ہم بتا رہے ہیں، غسل کے احکام، حنوط کے احکام، احتضار کی حالت میں کیا کرنا ہے، آج ہم ذکر کریں گے کہ کفن کس طرح دیا جاتا ہے اور کفن میں کون کون سے کپڑے واجب ہیں یا مستحبات کفن کیا ہیں۔ کفن میں جو واجب کپڑے ہیں، جو ہر مرد عورت بچہ ہو بزرگ ہو سب کو پہنانا واجب ہے، وہ 3 کپڑے ہیں: لونگ، قمیض اور چادر۔ لونگ یعنی لنگی، قمیض یعنی کرتا اور اوپر کی ایک چادر، یہ واجب کپڑے ہیں۔ جو لنگی ہے، جیسے ٹاول پہنتے ہیں، نیچے سے رکھیں گے میت کے، دائیں جو اس کا پلڑا ہے وہ اس کو ڈالیں گے، اسی طرح شرمگاہ کے اوپر ڈھک جائے گا، اسی طرح بائیں طرف سے اٹھا کے ڈال دیں گے تو یہ لونگ بن جائے گا، لنگی بن جائے گی۔ یہ ایک واجب کپڑا ہے۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار یہ ہے کہ یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہونا چاہیے، یہ واجب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ سینے سے لے کر پاؤں تک ہو۔ واجب کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ اسی طرح قمیض جو کرتا ہے، اس کو کس طرح پہنانا ہے؟ اس کو چاک کرنا ہے، گلے سے گزارنا ہے، گلے سے گزار کے پنڈلیوں تک ہونا چاہیے، یہ واجب ہے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ یہ بھی پاؤں تک ہو۔ یہ دوسرا کپڑا ہے قمیض کا۔ قمیض یعنی چاک کرنا ہے، جس طرح قمیض پہنتے ہیں، چاک کر کے اس کو گلے سے گزار کے ڈالنا ہے پاؤں تک، یہ دوسرا کپڑا ہے۔ تیسرا ہے چادر۔ چادر اتنی بڑی ہو کہ میت کا پورا جسم اس کے اندر ڈھک جائے۔ پورا جسم جب ڈھک جائے گا، مستحب یہ ہے کہ اتنا لمبی ہو کہ سر کی طرف سے اور پاؤں کی طرف سے اس کو بند کر کے گرہ لگائی جا سکے، تو یہ مستحب ہے۔ واجب یہ ہے کہ اس کا جسم ڈھک جائے اور اس کو دائیں پلڑا ڈال دیں، اس کے بعد بائیں پلڑا ڈال دیں تو اس کا جسم ڈھک جائے، یہ ہے واجب کپڑے۔ یہ مستحب یہ ہے کہ اتنا لمبا ہو کہ سر کی طرف سے اور پاؤں کی طرف سے گرہ لگائی جا سکے۔ یہ تھے 3 واجب کپڑے، اور اس کے ساتھ مستحب بھی بتا دیا کہ ان کی مقدار تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے۔ کفن پہنانے میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، کفن پہنانے کی نیت نہیں ہے، بس غسل دینے کی نیت ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ غصبی کپڑے کا کفن پہنانا جائز نہیں ہے، کسی سے چھینا ہوا ہے، کسی کی ملکیت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی کفن پہنانا جائز نہیں ہے، مباح ہونا چاہیے۔ اگر کفن نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ کفن میت کی اپنی نجاست نکلی ہے، خون نکلا ہے، پیشاب خانہ نکلا ہے، یا باہر کی کوئی نجاست لگی ہے، کفن کو پاک کرنا ضروری ہے یا کاٹنا ضروری ہے۔ اتنی مقدار میں کاٹ دیا ہے کہ پھر بھی باقی کپڑا محفوظ ہے، اس کا جسم چھپ گیا ہے جتنی مقدار میں تھا، تب بھی اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں، پاک کرنا ممکن نہیں، کاٹنا ممکن نہیں ہے، تو پھر کفن کو تبدیل کریں گے، تبدیل کرنا واجب ہے۔ مستحبات کفن ہیں، یہ تھے واجبات کفن: لونگ، قمیض یعنی کرتا اور اوپر کی چادر، یہ 3 واجبات تھے۔ اس کے علاوہ کچھ مستحبات ہیں، وہ یہ ہے کہ امامہ پہنایا جائے مرد کو امامہ پہنایا جائے اور اس کے دونوں پلڑے بچا لیے جائیں، جن کو تحت الحنک کہتے ہیں۔ دائیں سائیڈ والے کو بائیں سائیڈ کے سینے پہ ڈال دیں اور بائیں کو دائیں والے سینے پہ ڈال دیں، یعنی دائیں طرف سے، یعنی برعکس ڈال دیں، جو دونوں پلڑے بچ جائیں، دونوں طرف سے تحت الحنک بچا لیں۔ امامے کو سر پہ تھوڑا سا لپیٹ دیں، بہت بڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بس اس کو تھوڑا سا لپیٹنا چاہیے، مستحب ہے۔ اسی طرح مکنا، خاتون کا مکنا ہونا چاہیے جو اس کے سر پہ پہنایا جائے، جس طرح عمومی طور پہ خواتین مکنا پہنتی ہیں۔ یہ مستحبات ہیں، واجبات نہیں ہیں، مستحبات ہیں۔ سینہ بند ہونا چاہیے، خاتون کا سینہ بند یعنی ایسا کپڑا ہو جس کو لپیٹا جائے تو اس کا سینہ جو ہے خاتون کا اس میں لپیٹ دیا جائے، جس طرح کے ایک پٹی ہوتی ہے، جس طرح پٹی کو اس طرح ہاتھ پہ لپیٹتے ہیں، اسی طرح ایک سینہ بند کپڑا ہونا چاہیے جو خاتون کے سینے کو لپیٹ دیا جائے، یہ مستحب ہے۔ یمنی چادر، یہ 3 کپڑے آپ پہنا چکے ہیں کفن کے، اس کے بعد ایک ایسی چادر اوپر سے پہنانی چاہیے جو مستحب ہے، اور اس کا یمنی چادر جو ہے اس کا زیادہ استحباب اور زیادہ ثواب ہے۔ شرمگاہ پر کپاس رکھیں، شرمگاہوں کو چھپا دیں کپاس رکھ کے، یہ مستحب ہے۔ کفن نیا ہونا چاہیے اور کاٹن کا کفن ہونا چاہیے، ریشم وغیرہ یا کوئی اور چیز اس میں ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ کاٹن کا کفن ہو، سفید کفن ہو، مستحب ہے۔ رنگدار کفن مکروہ ہے۔ احرام یا ایسا کپڑا جس میں وہ نماز پڑھتا تھا یا پڑھتی تھی مومنہ، وہ زیادہ مستحب ہے، یعنی احرام آپ حج پہ عمرہ پہ گئے تو اپنا احرام سنبھال لیں تاکہ آپ کے وہ کفن میں کام آ سکے، یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ کفن پر شہادتیں لکھیں، یہ جو اوپر کی چادر ہے نا،
کفن کا تیسرا کپڑا جو ہے جو اوپر کی چادر ہے، اس پر شہادتیں لکھیں، خدا کی وحدانیت، اہل بیت کے اقرار، اسی طرح دعائے جوشن صغیر، دعائے جوشن کبیر یہ لکھنی چاہیے۔ دعائے جوشن صغیر و کبیر لکھیں۔ کفن دینے والا طہارت سے ہو، جو کفن پہنا رہا ہے وہ طہارت سے ہونا چاہیے، یعنی اس پر کوئی غسل واجب نہ ہو، باوضو ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ مستقبل قبلہ ہو، یعنی میت کو اس طرح لٹائیں، ہم حالت احتضار والی کنڈیشن بتا چکے ہیں، غسل والی، تینوں صورتوں میں مردے کو اس طرح لٹانا چاہیے کہ اس کو اگر بٹھا دیں تو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، یہ مستحب ہے۔ مستحب ہے کہ انسان اپنا کفن خود تیار رکھے، اپنی زندگی میں اپنے کفن کو، کربلا والا کفن خریدتے ہیں، احرام اپنا بچا کے رکھتے ہیں، جو بھی کفن ہے اس کو تیار رکھیں اپنے زندگی میں، اور اس کو گاہے بگاہے دیکھتے رہا کریں تاکہ انسان کو اپنی موت یاد آئے اور انسان گناہوں سے بچ سکے اور خداوند کریم کے قریب رہ سکے۔ یہ مستحبات میں سے ہے۔ مکروہات، کفن کی کچھ مکروہات ہیں۔ لوہے سے کفن کو نہیں کاٹنا چاہیے، جیسے کینچی سے بعض لوگ کاٹ رہے ہوتے ہیں کفن کو، یہ مکروہ ہے۔ بٹن لگانا کفن کو مکروہ ہے، بٹن نہیں لگانا چاہیے۔ رنگدار نہیں ہونا چاہیے کفن، سفید کپڑا ہونا چاہیے۔ امامہ جو پہنایا جائے وہ میلا نہ ہو، جو مرد کو امامہ پہنایا جاتا ہے وہ میلا نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تحت الحنک کے بغیر ایسے امامہ پہنا دیں تو وہ بھی مکروہ ہے۔ تحت الحنک ہونی چاہیے دونوں طرف سے، یہ مستحب ہے میت کے لیے کہ اس کی دونوں طرف سے تحت الحنک ہو۔ اور سلائی والا کفن نہیں ہونا چاہیے، کفن میں سلائی نہیں ہونی چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ یہ مکروہات ہیں، مستحبات و مکروہات ہیں، واجبات میں سے نہیں ہیں یہ۔ اور کفن میلا بھی نہیں ہونا چاہیے، کفن صاف ستھرا ہونا چاہیے اور کاٹن کا ہونا چاہیے اور اس میں کوئی اور چیز مکس نہ ہو۔ تو یہ مستحبات اور مکروہات تھے، اور واجبات کفن بھی ہم نے ذکر کر دیے ہیں۔ مومنین سے ملتمس ہیں مجھے، میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔